الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 تا 185 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 23 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دوسرے پارے کا 7واں رکوع بنتا ہے۔ اس ایک رکوع کی 6 آیات ہیں۔ ایک قول کے مطابق پورے قرآن حکیم کی 6666 آیات ہیں۔ ان آیات میں سے صرف 6 آیات پر مشتمل ایک رکوع میں رمضان کے روزوں کی حکمت، اغراض و مقاصد، برکات اور احکام و مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ جس طرح قرآن حکیم میں بقیہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کے مختلف حصے پورے قرآن پاک میں پھیلے ہوئے ملیں گے نا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ایک ہی سورہ یوسف میں مل جائے گا، تو اسی طرح بقیہ عبادات کے احکام قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ملیں گے، اور صیام رمضان کے احکام و ہدایات جامع انداز میں ان 6 آیات پر مشتمل ایک ہی رکوع میں مل جائیں گے۔ دیکھیے شروع کرتے ہیں آیت کو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، یعنی یہ سلسلہ پچھلی امتوں میں بھی چلتا رہا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی روزے کی عبادت مقرر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس عبادت کے ذریعے اپنے اندر وہ بنیادی وصف پیدا کرے جو نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے اندر ضروری ہے، اور وہ ہے صبر۔ یہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ بہترین عبادت ہے۔ جب مسلمان میں صبر کرنے کی عادت پیدا ہو جائے اور خود کو کنٹرول کرنے کی طاقت اس کو حاصل ہو جائے تو مسلمان کو متقی بن جانا آسان ہو جاتا ہے۔ متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں، بچنے والا۔ کس چیز سے بچنے والا؟ کس چیز سے پرہیز کرنے والا؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا، پرہیز کرنے والا۔ مسلمان اللہ کے احکام و قوانین اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے ہی توڑتا ہے نا۔ جب روزہ رکھ کر نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی قوت، انرجی حاصل ہو جائے گی تو متقی بن جانا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، اس میں روزہ جیسی عبادت مقرر کرنے کا مقصد بیان کر دیا۔ تو اب آگے دیکھیے، ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے، یعنی یہ مشقت طویل عرصہ پر مشتمل نہیں، چند دن ہیں جو شمار کیے جا سکتے ہیں۔ صحت مند آدمی آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے ان دنوں میں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اب آیت کے اگلے حصے میں وہ حکم آ رہا ہے جو روزوں کے بارے میں ابتدائی حکم تھا کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر روزہ نہ رکھ سکے تو نہ رکھے، فدیہ دے دے۔ لیکن اب یہ حکم نہیں ہے، یاد رکھیے گا، بلکہ اب حکم یہ ہے کہ اگر طاقت ہے تو روزہ رکھنا فرض ہے۔ ابتدائی حکم کیا تھا وہ دیکھیے آیت کے اگلے حصے میں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور وہ روزہ نہ رکھیں تو ان کے ذمہ ہے ایک مسکین کا کھانا، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں یہ ابتدائی حکم تھا، اب تو ہر بالغ مسلمان پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، پھر جو شخص خوشی سے خیر کا کام کر لے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی فدیہ میں مقررہ مقدار سے زیادہ بخوشی خیرات کر دے
اور وہ زیادہ باعث اجر و ثواب ہوگا، یاد رکھیے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی روزہ چھوڑ کر فدیہ دے دینے سے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ ابتدائی حکم میں جب یہ چھوٹ دی تھی کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی روزہ چھوڑ سکتے ہو اور روزہ چھوڑنے کے بدلے فدیہ دے سکتے ہو، تو اس ابتدائی حکم کے ساتھ یہ مشورہ بھی دے دیا تھا کہ روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اب اگلی آیت میں ایام معدودات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ جو کہا تھا نا کہ گنتی کے چند دن، اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ دن کون سے ہیں، کس مہینے کے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب قرآن کس مقصد کے لیے نازل ہوا؟ غلاف میں ڈال کر اونچی جگہ پہ رکھ دیں، جہیز میں بطور ایک آئٹم کے دے دیں، یا لکھ کر گلے میں لٹکا لیں، یا مردوں پر پڑھ لیں، یا یہ قرآن زندہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے؟ دیکھیے آیت کے اگلے حصے میں اللہ اس کے نازل کرنے کا کیا مقصد بیان فرما رہے ہیں۔ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا، وبینات من الہدی، اور ہدایت و رہنمائی کے بارے میں اس قرآن کے بیانات بالکل واضح ہیں، والفرقان، اور حق و باطل کے مابین فرق کر دینے والی یہ کتاب ہے۔ تو اس مہینے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن حکیم اتارا۔ قرآن حکیم کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے مسلمانوں میں صبر کی اور خواہشات کو کنٹرول کرنے کی قوت ہونی چاہیے نا، تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کے لیے اسی ماہ رمضان کا انتخاب کر دیا، جس میں اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن نازل کیا تھا کہ اس میں وہ قرآن سے رہنمائی بھی حاصل کریں اور روزہ رکھ کر اس رہنمائی پر عمل کرنے کے لیے قوت اور انرجی بھی حاصل کریں۔ اب آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس جو کوئی بھی تم میں سے اس ماہ رمضان کو پائے تو ضروری ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اس آیت سے وہ ابتدائی حکم منسوخ ہو گیا جو کہا گیا تھا کہ طاقت کے باوجود بھی روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ اس آیت میں واضح حکم آ گیا کہ اب روزہ رکھنا ضروری ہے۔ البتہ کچھ صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، وہ صورتیں کون سی ہے؟ آیت کے اگلے حصے میں دیکھیے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی جتنے روزے مرض یا سفر کی وجہ سے چھوڑنے پڑے اتنی گنتی کر کے بعد میں رکھ لے۔ یاد رکھیے یہ رخصت اس مریض کے لیے ہے جس کا مرض جان لیوا ہے یا مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن چھوڑے ہوئے روزے کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ اسی طرح یہ رخصت اس مسافر کے لیے ہے جو اتنے سفر کے لیے جا رہا ہو جتنے سفر میں نماز قصر پڑھی جاتی ہے۔ اور اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ رخصت اس وقت ہے جب انسان سفر پر ہو۔ انسان اگر روزہ رکھنے کے وقت اپنے گھر پر ہو، اپنے علاقے میں ہی ہو، تو اس نے سفر شروع کرنا ہو صبح 7 بجے 8 بجے یا 9-10 بجے، اب یہ شخص سفر پر نہیں ہے بلکہ گھر پر ہے، اس صورت میں رخصت حاصل نہیں ہے۔ اس میں عوام بہت زیادہ غلطی کرتی ہے، اس کو ذرا خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے، یعنی اگر سفر میں بسہولت روزہ رکھ سکتے ہو، سفر آسان ہے، آرام دہ ہے تو روزہ رکھ لیں، اور اگر تنگی ہے، سفر مشکل ہے، موسم سخت ہے، سواری بھی آرام دہ حاصل نہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں رکھ لیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، یعنی مرض و سفر کی وجہ سے جو روزہ نہیں رکھ سکے اتنے روزے شمار کر کے بعد میں پورے کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم ان ہدایات اور رہنمائی دینے پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اور تاکہ تم شکر کرو، یعنی قرآن حکیم کی صورت میں مکمل اور حتمی رہنمائی مل جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ ماہ رمضان میں دو عبادتیں بڑی اہم ہیں، روزے اور نماز تراویح میں قرآن کو سن کر رہنمائی حاصل کیجئے رمضان میں، اور روزہ رکھ کر اس رہنمائی پر عمل پیرا ہونے کی قوت حاصل کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں مقرر کردہ عبادات پر بلا چون و چرا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔